بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، خبریں دو ہی ہیں۔ پہلی خبر کہ شہباز شریف صاحب نے بطور وزیر اعظم حلف بھی اٹھا لیا اور جیسا کہ ان کی عادت ہے یا خصلت ہے، انہوں نے اسی لمحے کام کا آغاز کر دیا ہے۔ مجھے کوئی تعجب نہیں ہوگا کہ کل صبح جب میں ٹی وی کھولوں تو پتہ چلے کہ رات کو وہ گوادر پہنچے ہوئے تھے۔ یہ ان کا خاص ہے، ان سے زیادہ اچھا منتظم شاید پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کوئی بھی نہ آیا ہو۔ عملاً تو اتنی بڑی خبر نہیں ہے کہ وہ پچھلے کل جب وہ ان کا انتخاب ہو گیا تو اس میں نے وہ رسم دنیا ادا کر دی، اور جو اس کے سیاسی جو نفع نقصان ہو سکتا تھا اس میں نے بڑی سیر حاصل بحث کی، اور اپنے پرانے ویلاگز کا بھی ریفرنس میں نے اس میں پیش کیا۔ اب شہباز صاحب ایک پہلو ہے جو کہ اس ہم جب سیاسی چیزوں کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں تو وہ صرف نظر ہو جاتا ہے کہ میں اپنے جیو کے پروگرام میں بغیر الفاظ چبائے ہمیشہ کہتا تھا کہ پاکستان کی تاریخ میں کوئی وزیر اعلیٰ میں نے ایسا نہیں دیکھا کہ جو شہباز شریف صاحب کے قریب بھی پھٹک سکے نظم و نسق میں، انتظامی امور میں۔ ہاں، محسن نقوی صاحب نے بھی سرپرائز کیا ہے، لیکن بارہ پھر لمیٹیشن کہ 11 12 13 مہینے کا عرصہ اور پھر نان الیکٹڈ، لیکن میں کہتا ہوں کہ وہ بھی ایک بہت بڑا تحفہ تھا پنجاب کو علامہ کی طرف سے۔ تو شہباز صاحب سے اب یہی امید ہے کہ وہ آنن فانن پاکستان میں وہ پھیل جائیں گے۔ بڑی انرجی ہے، کینسر پیشنٹ ہے، لیکن یقین جانو کہ لگتا نہیں ہے۔ میں تو لاہور میں بھی دیکھو تو پتہ چلتا ہے کہیں آدھی رات کو پہنچے ہوئے ہیں اور کہیں صبح جو ہے فجر کی نماز کے وقت میں پہنچے ہوئے ہیں۔ تو یہی حال انہوں نے اپنے جو 16 مہینے کا اقتدار تھا ایز اے وزیر اعظم، اس میں یہی رویہ اختیار کیا۔ اب یہ ایک ہوگا امپیڈیمنٹ کہہ لیں یا ایک وجہ نظا ہوگی کہ سیاست جو ہے اس کے اپنے ڈائنامکس ہیں، وہ اگر صحیح طریقے نہیں چلے گی تو شہباز صاحب کو اس میں کوئی قصور نہیں ہوگا، بلکہ اس میں زیادہ شاید دوش نواز شریف صاحب کو دیا جائے گا کہ وہ سیاست کو الٹیمیٹ کنٹرول وہی کر رہے ہیں، اور سیاسی فیصلے مسلمون کے وہ اون بھی کرتے ہیں، انہوں نے کیے بھی ہیں، بھلے سے اپنے ساتھیوں کے پریشر مجبوری میں کیے ہیں۔ بڑا مشکل وقت ہے، کیا کرنا چاہیے؟ مجھے مایوسی جلدی ہو جاتی ہے، زیادہ ہو جاتی ہے۔ اللہ کرے کہ یہ مایوسی نہ رہے، اور اللہ کرے کہ کوئی ایسا مافوق الفطرت قسم کے اقدامات ہو جائیں یا پاکستان کے اندر ڈیولپمنٹ ہو جائے جس میں شہباز شریف صاحب جو ہے ایک نمایاں ہو کے آ جائیں، مریم نواز صاحبہ جو ہیں بہت ہی نمایاں ہو کے آ جائیں، اور پاکستان کے اندر جو ایک جھوٹ، مکر، فراڈ، گالم گلوچ کا ماحول ہے، شاید یہ اپنی اہمیت کھو بیٹھے۔ اور یہ تب بھی ہوگا کہ جب یکسو ہو کے شہباز شریف صاحب اپنے کام میں جت جائیں گے، اور جو ہم اربوں ڈالر کی ایک خبر سنتے تھے کہ پاکستان میں 30 ارب ڈالر آ رہے ہیں، 50 ارب ڈالر آ رہے ہیں، 80 ارب ڈالر آ رہے ہیں، اب تو ایک سٹیبل گورنمنٹ بن گئی ہے، اب 80 ارب ڈالر کو یا 50 ارب ڈالر کو یا 30 ارب ڈالر کو پاکستان میں آ جانا چاہیے، اور امید ہے کہ بڑی جلدی آ جائے گا۔ تو یہ خوش آئند بات ہے کہ سٹیبل حکومت بنی ہے، سیاسی طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، جو بھی ہمارا ایک نظام ہے اس کے لحاظ سے، اور پچھلے بھی جو 4 الیکشن ہوئے ہیں وہ 5 سال پورے کیے ہیں، انشاءاللہ یہ بھی پورے 5 سال پورے کریں گے، اور اس دوران میں بہت وقت ہے شہباز شریف صاحب کے پاس کہ جو بھی انہوں نے اپنا ہنر آزمانا ہے تو وہ آزمائیں، اور پاکستان کی زمین جو ہے ٹول آرز میں ان کے لیے حاضر ہے، ان کے ہنر اور کمالات کے لیے جو مواقع مہیا کرنے کے لیے۔ اور اس سے زیادہ اہم خبر آج کی، جس نے شہباز شریف صاحب کے حلف لینے کی تقریب کو ذرا تھوڑی ماند پڑی، زیادہ نہیں، تھوڑی ماند پڑ گئی، وہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے۔ 4 ممبرز ہیں اور ایک چیئرمین ہیں، تو انہوں نے فیصلہ کر کے فیصلہ کیا، متفق کا فیصلہ 5 ممبرز کا، کہ سنی تحریک کو انہوں نے خصوصی نشستیں نہیں دینی، اور الیکشن کے قوانین کا میں ٹیکنیکلٹیز میں نہیں پڑھنا چاہتا ہوں، انہوں نے تفصیل سے اس کے بارے میں بتایا ہے کہ اس کے تحت ان کی سیٹس نہیں بنتی۔
بہت پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ انہوں نے کلیم نہیں کیا، یہ پہلے دینے پڑتی ہیں سیٹس، نام دینے پڑتے ہیں، الیکشن کمیشن نے ٹائم دیا ہوا ہوتا ہے کہ جہاں پہ خواتین اور اقلیتی نشستوں کے اوپر ہر ایک کو اپنے نام دینے پڑتے ہیں۔ بہرحال یہاں پہ ان کو یہ موقع جو تھا تحریک انصاف نے تو اپنے نام دے رکھے تھے، یا بڑی پارٹیز ہیں تو پوری لسٹیں 100% دی ہوئی تھی۔ سنی تحریک کے وہم و گمان میں نہیں ہوگا کہ اس کے گلے میں 90-91 آزاد ممبر جو ہیں وہ آ جائیں گے اور ان کے ساتھ ان کو لے کے چلنا ہوگا۔ انہوں نے کوئی نام نہیں دیا بلکہ خط بھی لکھا گیا، ہمیں سیٹیں نہیں چاہیے، یعنی کہ ہم نے اپلائی نہیں کیا۔ یہ 26 فروری کو خط ان کا لکھا گیا الیکشن کمیشن کو، تو وہ بھی سامنے آیا۔ لیکن اب الیکشن کمیشن نے بڑا فیصلہ تفصیل دے دیا ہے۔ ایک اختلافی نوٹ آیا اس کے ایک حصے پہ، اور پنجاب کے جو ہمارے ممبر الیکشن کمیشن ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ ان کی برابر کی تقسیم جو ہے، جو باقی پارٹیز ہیں، مسلم نون، پیپلز پارٹی، MQM یا کوئی اور ہیں بلوچستان کے اندر، ان کو نہیں کر سکتے۔ 4 ممبرز نے کہا کہ کر سکتے ہیں۔ اب یہ کیس جو ہے کل پرسوں اسلام آباد ہائی کورٹ میں جائے گا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس پہ کیا فیصلہ آتا ہے، پھر یہ سپریم کورٹ میں جائے گا اور وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ بہرحال ہماری عدالتیں جو ہیں اب، چونکہ میرا اپنا خیال ہے کہ ہر قسم کے اثر و رسوخ سے اوپر ہے، خصوصاً سپریم کورٹ، تو وہ قانون اور آئین کے مطابق فیصلہ کریں گے، چاہے کسی کے پیٹ میں درد ہو، کسی کو پسند آئے یا نہ آئے۔ بہرحال اس کے بعد جو نقشہ ہوگا، جب آپ کی 39-40 سیٹ اسمبلی میں موجود نہیں ہوگی تو وہ اسمبلی پورا ٹائم پورا کرے گی، یا یہ 39-40 سیٹس جو ہیں پیپلز پارٹی، تحریک انصاف، MQM حصہ بقد جسہ ہر ایک کو بانٹ دی جائیں گی۔ اب KP میں کیا ہوگا، 18 بندے ہیں یا 20 بندے ہیں تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل سے باہر، تو وہاں کیا نقشہ بنتا ہے، یہ اگلے چند دن بڑے دلچسپ ہوں گے اور میں ساری صورتحال آئے گی۔ میرا ذاتی رائے ہے کہ سیٹیں دے دینی چاہیے تھی، اور لیکن اب کیا کیا جائے، عمران خان صاحب کی اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی جو ہے جس لیول کی اور جس نہج کی ہے، تو اس میں ہمارا یہ سجیشن جو ہے نہ کارخانے میں توتی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ پاکستان کے لیے حالات جو ہیں وہ مخدوش ہی رہیں گے، کیونکہ ملک جو ہے وہ مفاہمت میں، ریکنسیلیشن میں اور سچ کے نظام پہ چلتا ہے۔ اللہ کا کیا ہمارے پہ کوئی آزمائش ہے یا کیا ہے، ہمارے جہاں جھوٹ پہ، ایک دوسرے کے اوپر الزامات پہ، بہتان پہ اور ایک دوسرے کو نیچے دکھانے پہ، چونکہ اب استوار ہو چکا ہے، اور خصوصاً اسٹیبلشمنٹ کی عمران خان صاحب کی جو لڑائی ہے، اللہ سے یہی دعا ہے کہ یہ کسی بہتر اور کسی صلح جو اینڈ پہ ختم ہو، کیونکہ اس سے پاکستان کے اندر بہت ہی معاملات خراب ہوں گے۔ باقی میرا یہ خیال ہے کہ اصل عمران خان صاحب کو جو مسائل کا سامنا ہوگا، جنرل عاصم منیع صاحب 29 نومبر 2025 کی ایکسٹینشن کو ہوگا، کہ اس کے بعد وہ جو ان کا نیا دوسرا دور ہوگا، جو پہلے دن سے ہی حالات ان کے کنٹرول میں ہوں گے، اور ایک مضبوط ترین آرمی چیف کی حیثیت سے جو کو آج کل ہے ان کی، اس کو مزید لے کے کنٹینیو کریں گے، تو اس وقت میرا خیال ہے عمران خان صاحب کے لیے مسائل بڑھنے کے چانسز زیادہ ہیں۔ باقی اللہ تعالیٰ اس ملک کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میں تو اس سارے عرصے میں 2-3 لڑائیاں دیکھ چکا ہوں۔ بھٹو صاحب کے وقت میں ہم جو ہے بائیں بازو کے مقابلے میں صف رات تھے، آج ہم شیر و شکر ہیں۔ مشرف صاحب کے وقت میں اسی طریقے سے کاف لیگ اور اس کے مخالفین جو تھے ایک دوسرے سے دست و گرباں تھے، آج شیر و شکر ہیں۔ تو اس لیے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ عمران خان نواز شریف جھگڑا یا عمران خان اسٹیبلشمنٹ جھگڑا یہ 10 سال بعد 12 سال بعد دیکھیں گے، سارے جھپکے دے کے مل رہے ہوں گے، لیکن اس وقت جو نقصان ہم کر بیٹھیں گے ایک دوسرے کا، اس کا کوئی ازالہ نہیں ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔